نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ نے اپنی دہلیز پر بلایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سارے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی امت مسلمہ کی نمازوں کو قبول فرمائے. بڑے بابرکت ایام چل رہے ہیں. حج کا موسم چل رہا ہے، قربانی کا موسم چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کی کے صدقے میں ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے ہر ایک آدمی کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا. وہ کہے گا مالک میں نے تو ساری زندگی حج پڑھا ہی نہیں، میں تو دیار حرم میں دیار حبیب میں کبھی نہیں گیا، پھر بھی میرے نامہ اعمال میں حج لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تیری آنکھوں کے سامنے سے حاجیوں کے قافلے گزرتے تھے تیرا دل نہیں تڑپتا تھا. تیری اس سچی تڑپ کی وجہ سے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا. وہاں جایا نہیں جاتا، وہاں سے بلاوا آتا ہے. ایک بڑے میاں حج کو جا رہے تھے. ایک نوجوان نے کہا بابا جی مجھے بھی لے چلو نا. کہاں چلو؟ جب عرفہ میں پہنچے نا کہا لبیک اللہم لبیک. آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حج قبول نہیں. پھر انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، پھر آواز آئی لا لبیک، تیری کوئی حج منظور نہیں. تو وہ جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا بابا جی سنتے نہیں ہو کیا جواب مل رہا ہے؟ کہا آج سے نہیں 70 سالوں سے سن رہا ہوں. کہا پھر بھی آتے ہو، کہیں یہاں نہ ہو تو کدھر جاؤں؟ یہی ایک ادا اللہ کو پسند آ گئی. حاطب سے آواز آئی میرے بندے تیری آج کی حاضری بھی قبول، پچھلی 70 حاضریاں بھی قبول. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کو جا رہا تھا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا راستے میں جس کے دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں، گھسیٹ گھسیٹ کر وہ جا رہا ہے. اور اتنا خوبصورت نوجوان جیسے چہرے پہ چاند نکلا ہو، بال پراگنڈا ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے، باڈی کا یہ حال ہے، دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں. ہمارے یہاں جب حج کا ویزا لگ جاتا ہے 2 مہینے پہلے ہم انتظامات میں لگ جاتے ہیں. دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہے، شاپنگ شروع ہو جاتی ہے.
اور ایک بیماری، اگر کسی کا حج کا ویزا لگ جائے تو ملاقاتیں کرتے کرتے کہتا ہے بھائی دعا کرنا خیر سے جاؤں خیر سے واپس آ جاؤں، جیسے وہاں روزانہ بم پھٹتے ہو۔ اچھا ہے نا مدینے میں مر جائے۔ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، حدیث میں مدینے کی موت مانگ سکتے۔ وہ تو ایک ہی نوجوان تھا جو ہر نماز کے بعد مدینے کی موت کی دعا مانگا کرتا تھا۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک، اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد۔ الہ العالمین، بستر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، بازار کی موت سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے ایسی موت دے، در تیرا سر میرا، دل میرا گھر تیرا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمید طولانی۔ میرے اللہ نے ثابت کر دیا او میرے محبوب کے محبوب، میں تجھے کسی اور جگہ کیسے موت دے سکتا ہوں؟ میرے محبوب نے ساری ساری رات جولی پھیلا پھیلا کر تیرے ایمان کو ماننا تھا۔ کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے بدر کا پتھر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے خندق کا تیر آئے گا، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے کربلا کی مٹی آئیں گی۔ او میرے محبوب کے محبوب، جب تیری شہادت کا کیس میری عدالت میں پیش ہوگا، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ دوسری دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل موتنا فی بلد محمد۔ الہ العالمین، میں اپنے محبوب کے شہر میں تدفین کی دعا مانگتا ہوں۔ اور میرے اللہ نے اتنا قریب جگہ دے دی، عمر ابن الخطاب کو حضور کے روضے میں بائیں جانب سلا دیا، جب تیرا دل کرے تو دیدار کرے، ان کا دل کرے یہ دیدار کرے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے 18 برس مدینہ منورہ میں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی۔ اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، مدینہ منورہ میں موت آئی، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم کا جنازہ گزرا، جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا۔ کسی کا جنازہ گارڈن میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ برآمدے میں رکھا جائے گا، کسی کا جنازہ پارک میں رکھا جائے گا۔ او زکریا تیرے مقدم پہ قربان جاؤں، تیرا جنازہ مسجد نبوی کے صحن میں رکھا ہوا ہے۔ حکومت والوں نے قبر بنائی، اللہ نے کتنا بڑا کرم فرمایا، آواز آئی او زکریا تو نے 18 برس میرے پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، فضائل کی کتابیں لکھی، لاکھوں بے نمازی نمازی بن گئے، لاکھوں بے دین دیندار بن گئے، آ جا میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ علماء سے پوچھو، جاؤ جنت البقیع میں جا کے تحقیق کرو، او نبی کو دودھ پلانے والی اماں بتا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری دیوبندی سوئے ہوئے۔ او حضرت طلحہ، او حضرت زبیر، بتاؤ تمہارے بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا مظفر حسین کاندلوی سوئے ہوئے۔ او نبی کے دور داماد عثمان ابن عفان، بتا تیرے قدموں میں کون سویا ہوا ہے؟ جواب ملے گا یہ مولانا بدر الدین میرٹھی سوئے ہوئے۔ دونوں زور سے آمین۔ اللہ مدینے کا کفن دفن نصیب فرمائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے نوجوان کو دیکھا، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، کرتا پھٹا ہوا ہے، دونوں ہاتھ نہیں دونوں پیر نہیں۔ پوچھا نوجوان کہاں سے چلے ہو؟ کہاں بخارا سے چلا ہوں۔ کہاں کب سے چلے ہو؟ کہاں 7 سال ہو گئے، 8واں لگا ہوا ہے، تجھے کھلاتا پلاتا کون ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا الذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے جو تیرا بھی مالک ہے میرا بھی مالک ہے، وہ اللہ مجھے پلاتا ہے جو تجھے بھی پلاتا ہے، ساری کائنات کو پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
तंदुरुस्ती देता है। मालिक बिन दीनार ने उस नौजवान से कहा, चल इतने सालों से चला है, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जा, गुफ्तगू करते। तो वो कहने लगा, मालिक बिन दीनार, ये जो 2-4 मिनट गुफ्तगू में मेरा खर्च हुआ, मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ। काश मैं तेरे साथ बातें न करता, 2-4 कदम घसीट कर और अपने रब के करीब हो जाता। मालिक बिन दीनार फरमाते, मैं मीना में पहुंचा, मैंने बहुत बड़ा मजमा देखा, मजमे को चीर कर मैं आगे गया तो वही नौजवान है रोते रोते कहने लगा, इलाहुल आलमीन, आज कोई बकरे की कुर्बानी देगा, आज कोई दुम्बे की कुर्बानी देगा, आज कोई किसी बड़े जानवर की कुर्बानी देगा, आज कोई ऊंटनी की कुर्बानी देगा। मैं गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, मेरे पल्ले पैसा कुछ नहीं, मेरे पास सिर्फ तेरी दी हुई जान मौजूद है। इलाहुल आलमीन, मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। मालिक बिन दीनार फरमाते, उसकी दुआ अर्श पे टकराई, उसी वक्त उसने चीख मारी, उसकी रूह परवास कर गई। और सबसे बड़ा घर, मेरा तुम्हारा अकीदा है, इस कायनात का सबसे बड़ा घर, मुकर्रम काबिल अज़मत, बोलो जोर से, बेशक वो अल्लाह का घर बैतुल्लाह है। खलीलुल्लाह से बनवाया, ज़बीहुल्लाह ने उठा उठा कर पत्थर पकड़ाए, हाजरा जैसी माई पानी उठा कर लाती है, सारा जैसी माई रोटी पका कर लाती है। जिसका बन रहा है वो अल्लाह है, जो बन रहा है वो बैतुल्लाह है। इसकी अजमतों का मुकाबला कौन कर सकता है? जिसने बनाया इब्राहिम खलीलुल्लाह, बाप का नाम था आजर, बुत परस्त नहीं था, बुत घर था, जिसके घर में खुदा बनते थे, मूर्तियां बनती थी। और मिशकात शरीफ उठाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, महशर के मैदान में आजर गंदे नाली के कीड़े की तरह इब्राहिम के कदमों में होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, तूने मेरे सर पे नबुव्वत की चादर डाली, ये तो मेरा बाप है, सिर्फ मुझे देखकर मेरे बाप को माफ कर दे। कहा शिर्क की कोई माफी नहीं, इब्राहिम के सामने उसे उठाकर जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा। पता चला अल्लाह के दरबार में नबी का बाप भी क्यों ना हो, नबी का सगा चचा अबू तालिब भी क्यों ना हो, और पैगंबर की बीवी भी क्यों ना हो, अरे पैगंबर नूह का सगा बेटा कनान भी क्यों ना हो, वहां सिर्फ क्या देखा जाता है, बोलो जोर से, ईमान। आज तो देखो शिर्क कितना हो रहा है, हर दूसरा तीसरा बंदा फंसा हुआ है। हर गुनाह अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की कोई माफी नहीं। इब्राहिम का अब्बा आजर बुत परस्त नहीं था, बुत घर था, बुतों को बनाता था। एक टोकरी, छोटे छोटे खुदा रखे टोकरी में, इब्राहिम को बुलाया, बेटा इधर आ, जाओ टोकरी ले जाओ, बाजार में खुदा बेच के आओ। कभी कभी खुदाओं की बिक्री भी हुआ करती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदाओं के लेके बाजार में आए, आवाज लगाई, जिसको खुदा खरीदना है वो आओ ले जाओ, लेकिन एक बात है, लेना हो तो लो, कहता हूँ है झूठे। पहले से ही कह दिया है झूठे, कौन खरीदेगा। शाम को पूरा टोकरा उठा के वापस ले आए, एक भी नहीं बिका। कहा मंडी डाउन हो गई, खुदाओं के खरीदार खत्म हो गए, एक कोई खरीदने वाला ही नहीं मिला। इब्राहिम कहने लगे, जब बेचने वाला ही नहीं चाहता तो कौन खरीदेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, आजर कहने लगा, मैं खुद घर छोड़ने पे तैयार हूँ। घर छोड़ दिया बाप का घर, यहाँ मुशरिक का घर है, बाप का घर छोड़ दिया, अरे फलस्तीन छोड़ दिया, मिस्र की तरफ जा रहे। किताबों में लिखा है, जहाँ जाना था वहाँ बीच में एक इलाका आता था, उस इलाके में एक बादशाह था जो नौजवान खूबसूरत लड़कियों को पकड़वाकर उससे बदतमीजी करता था। बादशाह के मुलाजिमीन ने इब्राहिम की बीवी सारा को देखा, सारा बड़ी खूबसूरत थी, वैसे भी नबुव्वत का सारा घराना खूबसूरत होता है। तो मुलाजिमीन ने सारा को गिरफ्तार किया, बादशाह के दरबार में ले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, सारा से जब पूछे ना कि तेरा मेरे से रिश्ता क्या है, तो कह देना कि तू मेरी बहन है। वो झूठ नहीं था, उस वक्त इब्राहिम और सारा के अलावा कोई मुसलमान था ही नहीं। कह
ابراہیم علیہ السلام یہاں سجدے میں پڑ گئے، سارا کو وہاں دربار میں پیش کیا گیا، بادشاہ نے دیکھا، اس کے زبان میں لالے پڑے، دل میں فساد آیا، ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا، سارا نے کہا رک مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، کہاں پڑھ لے؟ سارا علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آنسو بہائے، جھولی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے، کہا مالک میری آبرو تیرے خلیل کی آبرو، تیرے خلیل کی آبرو تیری آبرو، تو علی کل شیء قدیر ہے، ساری کائنات کا نظام تیرے قبضے قدرت میں ہے، میری عزت خطرے میں، میری عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ بادشاہ نے جو ہی ہاتھ بڑھایا، اللہ کی قدرت کے قربان جاؤں، اللہ نے اس بادشاہ کے ہاتھ میں لقوہ ڈال دیا۔ یہ ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، بولو زور سے بے شک، پورا وجود کس کے قبضے قدرت میں؟ ارے دیکھتے نہیں وہ چلتے چلتے لوگوں کو لقوہ پڑ جاتا ہے، ظہر ٹھیک ٹھاک پڑی، اثر میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، مغرب میں ٹھیک ٹھاک تھا، عشاء کے بعد کہاں پیرالائسس ہو گیا، ایک حصہ کام کر رہا ہے دوسرا حصہ بیکار ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، یہ زبان پر تالا لگ جائے گا، مشکات میں یہ جسم کے جتنے اعضاء جو ابھی نہیں بول رہے وہ بولیں گے، یہ پیٹ گواہی دے گا یہاں کتنے حرام کے لقمے گئے، یہ ہاتھ گواہی دے گا قرآن پکڑا کرتا تھا یا اجنبی لڑکیوں کے ہاتھ پکڑا کرتا، یہ پاؤں گواہی دیں گے کہ چل کر مسجد کو آتا تھا یا ڈھول تماشوں کی طرف جاتا، پورا وجود ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہاتھ میں لقوہ پڑ گیا تو وہ سوچنے لگا یہ تو انسان کی شکل میں کو ولیہ معلوم ہوتی، معافی مانگی اور نبوت کا سارا گھرانہ اخلاق حمیدہ عالیہ کا حامل ہوتا ہے، فوراً سارا نے ہاتھ اٹھایا، کہا الہ العالمین اسے افسوس ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، چل معاف کر دے، اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا پتہ نہیں پہلے کیا ہوا تھا، اب تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا، چل دوسری دفعہ ٹرائی مارتا ہوں، پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے دوسری دفعہ اس کے ہاتھ میں لقوہ ڈال دیا، پھر دعا مانگی، پھر ٹھیک ہوا، تیسری دفعہ بدتمیزی کا ارادہ کیا، پھر لقوہ پڑ گیا، پھر دعا مانگی، پھر اللہ نے دعا قبول فرمائی، 3 دفعہ اس کا ہاتھ میں لقوہ ہوا، 3 دفعہ ٹھیک ہوا۔ بعد میں اس سے افسوس ہوا کہ نہیں اس کو چھیڑنے جیسا نہیں، یہ کوئی انسان کی شکل میں کوئی ولیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قربان جاؤں، اللہ نے کیا پروگرام بنایا تھا کہ یہاں یہ بادشاہ تیرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتا ہے، میرا پلان ہے یہاں ایک کنیز ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ تجھے تحفے میں دے گا، جس پر آج تک کبھی کسی کی غلط نظر نہیں پڑی، ابراہیم کی اس سے شادی کرواؤں گا، پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوں گے، اور پیدا کر کے میں اپنے محبوب کی نسلی طور پر بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ ساتھ ملازمین سے کہا جہاں سے گرفتار کیا وہیں چھوڑ کے آؤ، اور ساتھ میں حجرہ کو بھی دے دیا۔ حجرہ علیہ السلام کی بعد میں ابراہیم سے شادی ہوئی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اتنے خوبصورت تھے کیوں نہ ہو جن کی پیشانی پہ ہمارے نبی کا نور نبوت چمک رہا تھا، پیار کرتے تھے، اچھالتے تھے، چومتے تھے، چاٹتے تھے۔ میرے اللہ کو یہ ادا پسند آئی، میرے اللہ نے کہا ابراہیم لگتا ہے میرے مقابلے میں اس کی جگہ دل میں زیادہ بن گئی ہے، بیوی کو بھی ساتھ لے لو، بچے کو بھی ساتھ لے لو، وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، درخت تنکے کا نام و نشان نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجرہ، اپنے لگتے جگر اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، چھوڑ کے واپس آ گئے۔ حاجرہ کہنے لگی یہاں تنہ تنہا جہاں پانی نام و نشان کا نہیں، درخت نہیں، تنکے نہیں، جھاڑیوں کے پتے نہیں، یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہ دیا، وہ ڈرتے تھے کہیں جواب دے دیا اس سے گفتگو کرے گا کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، پتا چلا پیغمبر اللہ کے حکم کے بغیر اپنی بیوی سے بات نہیں کرتا۔ اور آج نوجوان نسل دیکھو، کتنا زنا چلتا ہے، کتنی بدمعاشی چلتی ہے، غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ زیادہ پھنسے ہوئے، روزانہ بھاگتے ہیں، روزانہ خبریں آتی ہیں، 50 نکاح ہوتا ہے، 500 طلاقیں ہو جاتی ہیں، ارے ہزاروں لڑکیاں تو گھر بیٹھی ہوئے باپ کے گھر، حقوق کا کچھ پتہ نہیں، ظالم بنے ہوئے گھر گھر میں ظلم چلتا ہے۔ دوسری دفعہ پوچھا حاجرہ نے، ارے ابراہیم تو یوں ہی تو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، تو اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کا نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتا،
ہو سکتا ہے تجھے اللہ نے حکم دیا ہو. اگر یوں کہہ دیتا ہاں اللہ کا حکم میں کیا بگڑ جاتا تھا, بلکہ گردن ہلا کر مثبت جواب دیا ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے. قربان جاؤ ہاجرہ کی ایمان پر. ہاجرہ کہنے لگی اذن لا یطیعنا, اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ عافیت کے ساتھ جا سکتے ہو, ہمارا اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا. تھوڑا کچھ پانی دیا تھا, تھوڑے کچھ چھوارے کھجوریں دی تھی, وہ تو 2-3 روز میں ختم ہو گیا. ہاجرہ علیہ السلام کو شدت کی پیاس لگی, چھوٹا سا لخت جگر نور نظر اسماعیل ذبیح اللہ کی پیاس میں تڑپ رہا ہے. ہاجرہ علیہ السلام نے 2 پتھر بچھائے, اس کی چھاؤں میں اسماعیل ذبیح اللہ کو رکھا. پانی کی تلاش میں ہاجرہ دوڑنے لگی, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ہاجرہ علیہ السلام نے پہاڑیوں پہ چکر لگائے, صفا سے مروہ کی طرف, مروہ سے صفا کی طرف, ساتھ ساتھ چکر لگائے. قربان جاؤ او ہاجرہ, تیری چال اللہ کو اتنی پسند آ گئی. اللہ فرماتا ہے ارے کسی کے 500 سال کے سجدے رد, کسی کے کروڑوں روپے کا صدقہ رد, تیری چال مجھے اتنی پسند آئی. تیرے بعد اگر نبی بھی کیوں نہ ہو, رسول بھی کیوں نہ ہو, پیغمبر بھی کیوں نہ ہو, ارے بڑا غوث و تقویدار بھی کیوں نہ ہو, میرے نبی کا صحابی بھی کیوں نہ ہو, ہاجرہ جب تک تیری چال چل کے نہ دکھائیں گا وہاں تک میں کسی کا حج منظور نہیں کروں گا. آپ عمرہ میں جاؤ, حج میں جاؤ, جب تک صفا مروہ پہ چکر نہ لگاؤ نا عمرہ قبول ہوتا ہے نا حج قبول ہوتا ہے. 7 چکر لگانے کے بعد کہا چلو بیٹے کو دیکھتا ہوں بیٹے کا کیا حال ہے. اسماعیل ذبیح اللہ نے یوں ہی ماری, پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا. پانی کا نام تو پتا ہے نا, بولو, ارے بولو زمزم. 100 سال پہلے اگر کسی نے حج کیا ہو, ڈرم اٹھا کے لاؤ, ڈھکن کھول کے دیکھ لو, نہ پانی بدلتا ہے, نہ رنگت بدلتی ہے, نہ ذائقہ بدلتا ہے. ارے ہمارے گھر کے مٹکے کا پانی, ٹنکی کا پانی 3-4 دن میں گدلا ہو جاتا ہے. زمزم اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی سے رکھ گیا. اس لگنے صحبت کی برکت سے اس کا رنگ نہیں بدلتا, اس کی رنگت نہیں بدلتی, ذائقہ نہیں بدلتا. اندازہ لگاؤ جو میرے نبی کے بغل میں روزے میں سویا ہوا ہے اس کے سینے کا رنگ کیسے بدل سکتا ہے. یہ دوسرا امتحان تھا, اس میں بھی کامیابی ہوئی. اور ہمیں تو ہر وقت دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو امتحان سے بچائے. بولو بے شک, ہمارا پرچہ تو پہلے ہی سے بالکل صاف ہے, ہم کیا امتحان دیں گے. دعا تو یہی کرنی چاہیے اللہ آزمائش سے بچائے. یہ تو انبیاء کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتا ہے, کیونکہ نبی کا انبیاء کا اللہ سے براہ راست تعلق ہوتا ہے. اگر نبی پھسل جائے تو الزام خداوند کریم پہ آتا ہے, اس لیے ایسی جگہوں پر انبیاء کی مدد بھی کی جاتی. ہمیں تو پہلے ہی سے دعا کرنی چاہیے اللہ آزمائش سے بچائے. ہمارا ایمان نہیں اتنا مضبوط کہ اللہ کی آزمائش میں ہم 100% پورے اترے. تیسرا امتحان جب 8 سال کی عمر ہوئی, مختصر 8 سال کی عمر ہوئی تو ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا رہے. صبح اٹھے 100 اونٹ ذبح کیے. دوسرے رات پھر خواب دیکھا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری. اللہ کہہ رہا ہے جو اب سب سے محبوب چیز ہے وہ پیش کرو. دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کیے. تیسری رات خواب آیا جو سب سے محبوب ہے اس کو میری راہ میں قربان کرو. ابراہیم خلیل اللہ سمجھ لے میرے لخت جگر کی قربانی مانگ رہے. رسی لی, چھرا لیا اور بیوی کو نہیں بتایا ہاجرہ کو, اسماعیل ذبیح اللہ کو ساتھ لے لیا. شیطان کو کھجلی ہوئی, اب تک تو پیسے دیے جا رہے تھے, اب تو بیٹے بھی دے رہے, کہیں میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے. تو شیطان سب سے پہلا آیا ہاجرہ کے پاس ولی بن کر, ایک ہاتھ میں تسبیح دوسرے ہاتھ میں عصا, سر پہ عمامہ لمبا سا کرتا. پوچھا ہاجرہ تیرا بیٹا کہاں ہے؟ ابا کے ساتھ گئے دوست کی ملاقات کے لیے. کہاں ہے کہیں دوست کی ملاقات کے لیے نہیں گیا, وہ تو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے. ہاجرہ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا او شیطان و لعنتی, ارے میں افسوس اس بات کا کر رہی ہوں او میرے خلیل, عورت سمجھ کر مجھے پیچھے کیوں چھوڑ دیا, مجھے بھی ساتھ لے چلتے تو میرے لخت جگر کے گلے پہ چھری چلاتا. میں جھولی پھیلا کر رب العالمین سے قبولیت کی دعا مانگتی. کہا او ابلیس پرے ہٹ جا, یہ تو میرا ایک اسماعیل ہے, اگر میرے پاس 100 اسماعیل
کے ساتھ جاؤ دوست کی ملاقات کے لیے. کہاں کہیں دوست کی ملاقات کے لیے نہیں جا رہا, تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے. قربان جاؤ, معصوم 8 سال کا بچہ ہے. کہنے لگا یہ تو ایک جان ہے, اللہ مانگتا 80 جانیں ہوتی سب قربان کر دیتا. آخر میں ابراہیم خلیل اللہ سے کہاں سنبھل جاؤ, ارے رک جاؤ, اقلوتا بڑھاپے کا سہارا ہے, اتنا خوبصورت ہے, اس بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے. اس کو بھی کنکر مار کے دھکا دے دیا. ابراہیم خلیل اللہ نے پھر اپنا خواب پیش کیا, اسماعیل ذبیح اللہ کے سامنے پوچھا, فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. کہو میرے لختے جگر, میں نے خواب دیکھا میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں, مجھے اللہ کا حکم ملا ہے. ابراہیم خلیل اللہ سے لختے جگر اسماعیل کہنے لگے, ابا جان اللہ کا جو حکم ہے آپ کر گزریے, ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. میں اچھلوں گا نہیں, ادھر ادھر کودوں گا نہیں, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لیکن ابا جان ایک کام کرو, میری آنکھوں پہ پٹی ڈال دو, اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی ڈال دو, کہیں ایسا نہ ہو باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے, آپ کو ادھر ہی شفقت جوش میں آ جائے اور اللہ کا حکم آپ پورا نہ کر سکے. اور ابا ایک بات, مجھے اونٹھا لٹا دینا. پٹی آنکھوں میں لگائی, اونٹھا لٹایا, چھری چلائی, چھری نہیں چلی. تو اسماعیل کہنے لگے, ابا جان شاید اللہ کو یوں منظور ہے باپ بیٹے کی نظریں ٹکرائے اور گلا کٹ جائے, پٹی ہٹا دی جائے. دونوں باپ بیٹے نے پٹی ہٹا دی, پھر چھری چلائی, پھر نہیں چھری چلی. تو چھری سے پوچھا, لما تقطعی یا سکین, یہ چھری تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ چھری کہہ رہی ہے الخلیل یأمرنی والجلیل ینہانی. خلیل کہتا ہے گلا کٹ جائے, جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا ہے تو. تیسرے نمبر پر اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا, ابا جان ایک کام کرو, چھری کی نوک میرے گلے میں لگا کر نبوت کا زور دے دو, شاید گلا کٹ جائے گا. وہ بھی کیا, وہ بھی پھر بھی گلا نہیں کٹا. اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی, قال یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. اللہ نے دمبا آسمان سے اتار, کہیں سے ذبح کرو. پھر اللہ کا حکم آیا, آپ کے بعد امت محمدیہ میں کوئی بکرے کی قربانی دے گا, کوئی دمبے کی قربانی دے گا, کوئی اور کسی بڑے جانور کی قربانی دے گا, میں ان کو اتنا ہی ثواب دوں گا جتنا آج باپ کو بیٹے کے ذبح کرنے پر ثواب دے رہا ہوں. خود بھی کھاؤ, دوسروں کو بھی کھلاؤ, یہ عادت بناؤ. ہم یوں نہیں کہتے کہ اسٹاک نہ کرو, اسٹاک کر سکتے ہیں لیکن 3 حصے بناؤ, مستحب ہے. رشتہ داروں کو دو, غریبوں کو دو, اور ایک حصہ خود کھاؤ. یوں نہیں کہ سارا ہم ہی ہضم کر جائے, صرف نام ہی ہوتا ہے کہ نبی کا نام, دادا کا نام, ابا کا نام, بکرا کا نام, سارا فریج میں پڑا ہوا ہے. وہ پل سرات پہ بکرا لنگڑا رہا تھا تو بکرے سے ہی پوچھ لیا, تو کیوں لنگڑا رکھتے کہ دوسری ٹانگ کا ہے, وہ تو ابھی فریج نہیں پڑی. تو ایسا نہ ہو, کچھ حصے بناؤ, تقسیم کرو. اور ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی, جب تک مہمان دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے وہاں تک وہ خود کھانا نہیں کھاتے. ان کے صدقے میں اللہ نے قربانی دی. اور شکر کرو, اللہ نے اس امت کو اتنا نوازا ہے. پہلی امتوں پر قربانی تھی لیکن گوشت نہیں کھا سکتے, ذبح کیا, میدان میں چھوڑ دیا. آگ آتی تھی, جانور کو جلا دیتی. اگر آگ آئی سمجھ لو قربانی اللہ نے قبول فرما لی, آگ نہیں آئی سمجھ جاتے تھے مردود ہے. میں کہتا ہوں آج تو نیتوں میں اتنا فساد ہے, اتنی ریاکاری ہے, اگر یہ آگ والا سسٹم ابھی ہوتا نا کبھی آگ آتی ہی نہیں. کہ اللہ نے ہمارا راز چھپا کے رکھا ہے کہ دلوں کی بدمعاشی, دلوں کی خیانتیں دل ہی میں رکھی ہے. اگر وہ پچھلی امتوں جیسا دستور آج ہوتا تو آگ ہی نہ آتی. اللہ نے کہا تم خود ذبح کرو, عرش پہ قبول میں کروں گا, تم پورا کا پورا کھا جاؤ, قبول کرنا میرے ہاتھ میں ہے. تو ایک دفعہ میرے نام پہ قربانی دے دے, چھری بعد میں چلتی ہے, قبولیت پہلے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, مبارک ایام چل رہے, اللہ تعالیٰ بھی جتنے دن باقی ہے امت مسلمہ کو امن و سلامتی کے ساتھ اور واجب حقوق
شریعت اسلامیہ نے، اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس انداز سے حقوق کی ادائیگی کی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کہتا ہوں جن لوگوں نے قربانی ادا نہیں کی ہے، جن کے پاس پیسے جو صاحب نصاب ہے، اگر کل عصر سے پہلے بھی پیسے آ جائے نا، پھر بھی تمہیں قربانی دینی ہے، یہ واجب ہے، یہ ذمے سے ہٹتا نہیں۔ ایسا نہیں کہ چلو ایک بکرا لائے، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے ذبح کر دیا، جتنے اوپر قربانی واجب ہے سب کو حصہ لگانا ہے۔ اس کی قیامت کے دن اگر نہ کی تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔